السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین آج ہمارے جو مہمان اسٹوڈیو میں ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دوں اور پھر ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خبروں کی طرف توجہ۔ جناب آغا مسعود حسین ہمارے ساتھ آج موجود اسٹوڈیو میں، مصنف بھی ہیں، صحافی تو یقیناً یہ ہیں ہی، اس کے علاوہ آپ انہیں پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں مبصر کے طور پہ، اور اپنا ایک ان کا بڑا اچھا ایک پروگرام ہوتا ہے میٹرو چینل سے، جہاں پر یہ اپنی جو میرے خیال ہے 40-45 سال سر کتنا آپ کا صحافتی تقریباً 40 ایئرس، تو بس وہ سارا نچوڑ آپ اس پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آغا صاحب خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار فرما رہے ہیں روزنامہ جنگ میں آج کی سرخی سازش ہو رہی ہے اور عمران ڈرپوک، جھوٹا، جاہل، بد کردار، جواری جو شادی چھپاتا ہے، مشرف کے جوتے چاٹے، جے آئی ٹی میں پیشی کے بعد گفتگو۔ اور صاحب اسحاق ڈار صاحب کی شہرت تو بڑی یہ ہے کہ دھیمے مزاج کے، مصالحت جب بھی کہیں کرنی ہوتی ہے حکومتوں نے آپس میں اسحاق ڈار کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، بڑے سخت الفاظ۔ دیکھیے مجھے ایک بات بڑی حیرت ہے کہ مطلب میں نے جن لوگوں سے بات کی جب یہ ٹی وی پہ بات کر رہے تھے، تو وہ جو جملے جو آپ نے ادا کیے ہیں نا، بالکل وہی جملے وہ کہہ رہے تھے، کہنے لگے ہمیں بڑی حیرت ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایک جاہل آدمی جو کہ سڑک پہ ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں، تربیت نہیں، وہ اس قسم کی بات کرتا ہے۔ اب پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیے جمہوریت میں تو مخالفت ہوتی ہے، اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں مخالفت نہیں ہوگی، لوگ ہر شخص اپنا ہم خیال ہوگا، تو اس سے تو میرا خیال ہے جمہوریت نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی بھی نظام ہم اٹھا لیجئے، چاہے وہ ملٹری نظام ہو چاہے کہیں بھی ہو، چھوٹی موٹی مخالفت تو بہت ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ بات ہے رویوں کی، پاکستان میں ابھی تک 70 سال سے ہم رویے اپنے جو ہے نا منفی رویے ہیں، یعنی اگر کسی نے آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ آپ پہ الزامات کی اب یہ جو سازش کی بات کر رہے ہیں نا، اول پہ تو یہ ہے کہ یہ خبر جنگ میں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کی جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل ملے ہوئے ہیں، تو یہ اول پہ تو ان کو خود یہ جملے نہیں لکھنے چاہیے تھے، بلکہ یہ کہ جو مطلب جھوٹا یہ کر دیکھیے عمران خان کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پاناما کیس کے سلسلے میں اس کی آواز اٹھائی، ورنہ اگر پاناما کیس کے سلسلے میں کسی سیاستدان نے اتنی طاقت اور توانائی سے، اتنی مطلب یہ کہ تنظیم سے یہ بات نہیں اٹھائی جتنے عمران خان نے اٹھائی، یہی وجہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، جیسے ظہیر جمالی صاحب نے پہلا تو نوٹس انہوں نے لیا سوموٹو، اس کے بعد یہ کہ یہ بات آگے بڑھی، تو عمران خان ان کے اس میں کھٹکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایکسپوز کیا۔ اب یہ ہے کہ یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ ان کے اپنے ہاتھ پیر پھول گئے حکومت کے، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم چلے جا رہے ہیں۔ اچھا اگر چلے بھی جائے تو کیا پاکستان جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے منسوب ہے؟ پاکستان تو 22 کروڑ اور یا 21 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، اور پاکستان کی جو قوت ہے وہ عوام کی قوت ہے، تو اس کو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب کہ عمران خان نے کیونکہ مطلب آپ کو ایکسپوز کیا، وہ باقاعدہ اس سلسلے میں مطلب بہت آگے رہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اگر آپ جھوٹا بھی قرار دیں گے، اس لیے کہ عوام جو ہے نا اس پہ بالکل یقین نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ آپ جو ہے نا اپنے گیم ہار چکے ہیں۔ دیکھیے شکست خوردہ ذہنیت جو ہوتی ہے نا، جب کوئی شخص کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بدنام کرتے ہیں لوگوں کو، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ اب یہ کہ عمران خان کے سلسلے میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھیں گے وہ خود کیا ہیں، ہے نا۔ ہم تو اس پروگرام کے اندر گفتگو میں بڑا مطلب ایک جو جملے استعمال کرتے ہیں وہ بڑے مہذب ہوتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہو، لیکن اس طرح یہ کہہ کے پوری تلخی پھیلا رہے ہیں۔ ایک معاشرے کے اندر جو یکجہتی کا تھوڑا بہت بھی تصور رہ گیا ہے وہ بھی مطلب یہ ٹوٹا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، پرسوں ایک چائنیز مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا کہ ہی نیو می ویری ویل، لیکن وہ مطلب ہی واز فلائنگ بیک ٹو بیجنگ، کہنے لگا کہ آپ نے سن 71 میں آپ نے آدھا پاکستان کھو دیا، کہنے لگے آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ یقین کریں اتنا میں شرمندہ ہوا، میں نے کہا کہ واقعی کہ ہم نے آدھا پاکستان کھویا اور اقتدار کی جنگ میں کھویا، مطلب یہ کہ کوئی ویلیوز نہیں تھی نا، مطلب تو اس کی بنیاد پہ دیکھیے میں جواب نہیں دے سکا اس کو۔ اور صاحب آپ کی اجازت سے میں دیگر اور خبروں کی طرف بھی ناظرین کی توجہ دلاؤں۔ سندھ کے محکموں اور افسروں پر نیب کا اختیار ختم کر دیا گیا، صوبائی اسمبلی میں بل منظور، یہی خبر روزنامہ ایکسپریس میں سرخی کے طور پر موجود ہے۔ سندھ اسمبلی نے احتساب آرڈیننس ختم کر دیا، اپوزیشن کا شدید ہنگامہ، گو زرداری گو کے نعرے، بل کثرت رائے سے منظور، تاریخی کارنامہ ہے، قابل اعتراض باتیں دل پر نقش ہو گئیں، 1 ماہ کے اندر صوبائی سطح پر احتساب کا قانون لائیں گے، کرپشن ختم کر کے دکھائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ۔
پتہ نہیں کیسے کریں گے، یہ بھی آغا صاحب سے پوچھیں گے۔ نیب آرڈیننس ایک کالا قانون ہے، مقصد سیاسی مخالفین کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا تھا۔ وزیر قانون ضیاء الحسن نجار: فیڈریشن سے متصادم قانون نہیں بنایا جا سکتا، پارلیمانی لیڈر MQM۔ وفاق نے نیب آرڈیننس سے متعلق سندھ اسمبلی کا بل مسترد کر دیا، تو اب یہ قانونی اور آئینی بحث چھڑ سی گئی ہے، دیکھیں گے اس کے کیا کیا اینگلز نکلیں گے۔ عمران سے اور کوئی تماشا کروا رہا ہے، یہ وہی خبر جو روزنامہ جنگ میں سرخی کے طور پہ موجود تھی۔ انگریزی اخبار بھی دیکھتے ہیں۔ ڈار ڈس اونز کنفیشن ان حدیبیہ ریفرنس، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے یہ۔ اس کے علاوہ نیوز انٹرنیشنل: کانسپریسی بینگ ہیچڈ سیز ڈار، یہ وہی خبر جو جنگ میں جس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے میں۔ نیب لوزز رائٹ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ سندھ گورنمنٹ آفیسرز انسٹیٹیوشنز۔ اس کے علاوہ روزنامہ ڈان کی خبریں دیکھتے ہیں۔ ڈرون کلز 4 IS men before US senators visit South وزیرستان۔ ڈار کوسٹنز GIT's modus operandi، plea in Supreme Court for Raymond Davis's extradition۔ تو یہ خبریں، اور بریک کی جانب جائیں گے، واپس آئیں گے آغا صاحب سے خبروں پہ مزید تبصرہ لیں گے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین خوش آمدید کہیں گے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ آج موجود، اور ان کی موجودگی میں ہی ہم ظاہر ہے ساری باتیں کر رہے ہیں اور ان سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا چلیں، کالر ابھی نہیں ہے۔ آغا صاحب، یہ جو آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے، ریپیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، سندھ اسمبلی میں اس کے اوپر کافی کلے دبی ہوئی، اور سردار صاحب نے کہا کہ اس کو آپ ریپیل نہ کریں بلکہ آپ اس میں امینڈمنٹ کر لیں، اس کو بہتر کر لیں، لیکن پیپلز پارٹی بزد ہے۔ یہ بتائیے، یہ وہی قانون ہے نا جس کے تحت ڈاکٹر عاصم حسین اندر ہیں؟ جی دیکھیے، وہی قانون ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 30 ایسے افراد ہیں کہ جن کے نام اخبارات میں آئے ہیں کہ یہ دے ور دا موسٹ کرپٹ پیپل، اور یہ ہے کہ اس کے تحت ان کی مطلب یہ کہ اس میں گرفت ہو رہی تھی، تو چنانچہ اس گرفت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو ریپیل کرنا۔ دیکھیے، یہ اول پر تو ریپیل کر نہیں سکتے، ان کو پاس مطلب یہ کہ وفاق، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کرپشن کو بچانے کے لیے اگر ایک طرف آپ نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ صاحب کہ انہوں نے مبینہ طور پر کرپشن کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے 30 افراد ایسے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو آرڈیننس کے پیچھے جو ہے نا جو بات چیت ہوئی، مجھے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتایا کہ اس میں زرداری صاحب کا ہاتھ ہے۔ اب زرداری صاحب جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ جو پاناما کیس کا معاملہ جو بھی سیٹل ہوگا اس کے بعد تو ان کا نمبر آئے گا۔ تو یہ جو 30 افراد کے نام آئے اخباروں میں کہ جس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار کی ہے، اور جس طریقے سے سندھ کے اندر جس قسم کا انہوں نے گھپلے کیے ہیں، اور جو ان کو وزارتیں ملی تھی اور ان کو جو بڑے بڑے عہدے ملے تھے مختلف سندھ کے اداروں میں، تو انہوں نے مطلب جو گھپلے کیے ان کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سردار صاحب کی جو بات ہے وہ بہت مناسب بات ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ صاحب آپ ترمیم کریں۔ اچھا، ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کے ان کو معلوم ہے کہ یہ چور ہیں، اور یہ جس دن ترمیم کریں گے ان کی ترمیم سے بھی مطلب یہ کہ وہ معاملات جو ہے نا مطلب they want to save the corrupt people but they will be not in a position to save them۔ اور میں آپ سے بتا دوں کہ اس سلسلے وفاق کو اسٹینڈ لینا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہے نا، دیکھیے سندھ میں انہوں نے کیا کیا، وفاق سے ہٹ گئے۔ اب یہ پیپلز پارٹی ڈزنٹ وانٹ گو ٹو the center ہے نا، تو اب یہ کہ سندھ میں لوٹ مار کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے سندھ کی آدھی آبادی جو ہے وہ غریبوں پر مشتمل ہے، وہ بیچارے ہاری کسان ہیں، ایک لفظ بول نہیں سکتے، اگر بولیں گے تو ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو قتل کروا دیتے ہیں، اغوا کروا دیتے ہیں، ان کے بچوں کو لوٹ لیتے۔ دیکھیے یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو مطلب یہ کہ جو ظاہر ہے کہ ہم سندھ کے رہنے والے ہیں، ہم نئے سندھی ہیں، جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم آشکار کرتے ہیں اور کہاں لکھتے ہیں تو یہ گھبرا جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اچھا انہوں نے کیا کیا کہ جیسے نواز شریف صاحب نے میڈیا کو لفافہ کلچر کا آغاز کیا، اسی طریقے سے یہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آغا صاحب، سندھی پریس میں، سندھی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی بے انتہا مخالفت آتی ہے۔ میں یہی جملہ کہنے والا تھا کہ دیکھیے سندھ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ باقاعدہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان کو معلوم ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اچھا، آپ تبدیلی کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو 30 افراد ہیں جنہوں نے کرپشن کیا مختلف اداروں میں، ان کو ہم بچا لیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں بچ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اب دیکھیے دو چیزیں پاکستان کے اندر اب سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ احتساب یقینی بنایا جائے، عوام کی یہ پریشر ہے، عوام کے پریشر ہے، باشعور لوگوں کا پریشر ہے، IMF کا پریشر ہے، IMF کا پریشر ہے، ورلڈ بینک کا پریشر ہے
کہ دیکھیے اگر پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہوا تو پاکستان جو ہے نا اس کا جو وجود ہے اس کے اندر بھی مطلب یہ کہ بہت زیادہ مطلب نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جو بچانے کی کوشش کی سندھ آرڈیننس جو اس کو ریپیل کر رہے ہیں, میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو سردار صاحب کی جو گفتگو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیے مولا علی کا یہ ایک جملہ ہے کہ یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے. تو مطلب ایک اچھی بات, اچھا یہ اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں, مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں سید ہوں. اگر آپ سید ہیں تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ وہی کام کریں جو سیدوں کو زیب دیتا ہے. آپ مطلب کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے آپ آرڈیننس کو کر رہے ہیں. پھر دیکھیے جو سندھ کا جو سندھی رائٹر ہے, آپ پڑھیں ذرا اس کو, اس نے کتنی خوبصورتی سے مطلب اس چیز کا تجزیہ کیا ہے. انہوں نے بھی ان لوگوں, بلکہ بعض اخبارات نے جو اسلام آباد سے نکلتے ہیں اور جن کے کیمپ آفس کراچی کے ہیں, انہوں نے تصویریں شائع کی ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ جو کرپشن میں انوالو ہیں, ان کو بچانے کے لیے آرڈیننس کیا جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فضا کے یہ اس طریقے سے نہیں بچ سکیں گے. دیکھیے یہ اس طریقے سے پاکستان کی جو پاکستان کی جو ترقی ہے, پاکستان کی جو ایک مطلب قدرتی وسائل کے ساتھ جس طرح پاکستان آگے جا رہا ہے, اگر پاکستان کو ترقی کی مزید منزلیں طے کرنی ہے اور 60% نوجوان جو اس وقت مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو وہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو. اچھا عارض صاحب, تھوڑی خطا کلامی تو ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں, ابھی حالیہ بارشیں ہوئی, کل جو پروگرام میں نے کیا وہ اسی بات پر سارا پروگرام تھا کہ جس طرح سے ہم نے شہروں کی بدحالی دیکھی ہے, چاہے حیدرآباد ہو چاہے کوئی اور, کراچی تو ہے ہی ہے, دیگر شہر سندھ کے جو ہیں ان کا بھی حال تباہ ہے. تو پیپلز پارٹی کے اوپر ایسا کون سا دباؤ پڑ سکتا ہے کہ کوئی تو اخلاقیات اندر سے بیدار ہوں ان کے, کوئی تو خوف خدا کریں گے. جو کراچی میں سڑکوں کی بات ہو رہی تھی گزشتہ دنوں, جو انہوں نے سرکاریاں کی ہیں اور جو سڑکیں کچھ بنائی ہیں, اگر آپ ان کا پر کلومیٹر نکالیں تو شاید دنیا میں اتنی مہنگی سڑکیں کہیں نہیں بنتی. آغا صاحب اور تو ٹوٹ پھوٹ بھی شروع ہو گئی ہے. دیکھیے میں آپ بتاؤں, بات اصل یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس کی ابھی آپ نے بات کی, بارشیں ہوئی, اچھا 1 مہینے سے پہلے محکمہ موسمیات اعلان کر رہا تھا کہ بڑی بارشیں ہوں گی, اور کراچی بھی جو ہے نا, کیونکہ آہستہ آہستہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آ رہا تھا, بادل آ رہے تھے. انہوں نے کوئی اس سے توجہ نہیں دی. بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے ان کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, یہ لٹیرے لوگ ہیں, یہ مطلب جالساز لوگ ہیں, ان کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. اچھا جہاں ان پر زد پڑتی ہے تو کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں. ارے بھائی جمہوریت میں تو ہر قدم پہ چیک اینڈ بیلنس. میں ایک مثال بتاؤں, آپ یقین کریں ٹرمپ کو آئے ہوئے کتنے 7-8 مہینے ہوئے, کوئی دن اس کا مطلب ایسا نہیں جاتا جس پر کہ مطلب یہ کہ اس کے چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, ہے نا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم مثال نہیں دے رہے امریکہ کی, کیونکہ یہ تو امریکہ کے پیروں میں بھی نہیں ہے, ان کی تعلیم بھی نہیں ہے, تربیت بھی نہیں ہے, لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ جمہوریت میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, قانون کے مطلب بالادستی نہ ہو, قانون کا احترام نہ ہو, قانون کا اطلاق نہ ہو, تو کس طریقے سے جو ہے معاشرے بن سکتے ہیں. بھائی آتے ہی ان کو معطل ہو گیا, ان کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا, اسٹے مل گیا. ابھی تو ظاہر ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کی بات ہے نا. چلیں بریک لیں گے ناظرین, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہیں گے, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاناما کیس پہ, جی آئی ٹی پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک سے بھی شریف خاندان کی کمپنیوں کا ریکارڈ آج طلب. 19 مبینہ کمپنیوں کے قرضوں اور دیگر تفصیلات بھی دی جائیں. جے آئی ٹی اکثر کمپنیاں شریف فیملی کے نام پر نہیں, ذرائع. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سیاسی بے یقینی, اسٹاک مارکیٹ کریش, 1900 پوائنٹس کی کمی, 327 ارب ڈوب گئے. اور اس کے علاوہ بچوں کے ذریعے نواز شریف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. حسن نواز کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ مریم کی طلبی کا نوٹس لے. وزیر خزانہ نے پیشی کے بعد جو گفتگو کی اس میں یہ بات کی. آغا صاحب, مریم نواز کی پیشی جے آئی ٹی میں کہنے والی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا پاناما کیس میں نام ہی نہیں تھا تو ان کی پیشی کیوں ہونی چاہیے. دیکھیے یہ تو ایک کنٹروورشل بات ہے کہ پاناما کیس میں ان کا نام نہیں تھا. شروع میں تو ان کے نام تھے, اور یہ ہے کہ انہی کو مطلب ان کے نام تھے, ان کے بھائیوں کے نام تھے, ان کے نام تھے کہ یہ دولت جو ہے نا منتقل ہوئی یا فلیٹس وہ انہی کے نام تھے. بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے مریم نواز کوئی سیاستداں نہیں ہے, نہ ہی وہ عوامی حلقوں میں جو ہے وہ ابھی آئی ہیں. ان کے بارے میں جو یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب قوم کی بیٹی ہے. آپ نے قوم کی بیٹی جو اصلی تھی بے نظیر بھٹو, ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا, کس طریقے سے سکھر جیل میں ان کے ساتھ آپ نے برتاؤ کیا. تو وہ تو اس نے تو بے نظیر بھٹو نے تو مطلب یہ کہ ایسی جنگ لڑی ہے, مطلب یہ کہ انسانی اقدار کے لیے اور جمہوریت کی احیا کے لیے, کہ اس کی تو مثال نہیں ہے.
ان کا کیا تعلق؟ یہ تو مطلب ایک میڈیا سیل چلا رہی ہیں اپنے والد صاحب کے کہنے پہ اور اس میں صحافیوں کو کرپٹ کر رہی ہیں، ان کو پیسے دے رہی ہیں. تو یہ جو آ رہی ہے تو قوم کی بیٹی تو نہیں ہے، یہ وہی نواز شریف صاحب کی بیٹی. ان کا قوم سے کیا تعلق؟ انہوں نے کوئی قوم کے لیے کوئی خدمت انجام دی ہو، کوئی انہوں نے بہت بڑا سینٹر بنایا ہو، کوئی تعلیمی ادارے بنائے ہو، کوئی اسپتال بنایا ہو. یہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ان کو اس قسم کے ان سے متعلق بیان دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے استفادہ کیا ہے نواز شریف صاحب سے. لیکن یہ تو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ سے دشمنی ہوئی، میرا تو خیال. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ دیکھیے دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم تو مریم نواز ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ بہت باصلاحیت ہوں، بالکل ہوں، بالکل بلکہ ہیں، مطلب باصلاحیت ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں ایسے سے جملے ادا کریں کہ صاحب کہ ان کے آنے سے جو ہے نا پورا ملک. ارے بھائی جس نے پاکستان کے لیے خون دیا، آپ بے نظیر بھٹو کا تو نام لیتے نہیں ہیں. ان کا یہ تو بے نظیر بھٹو کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے مریم نواز، کہ کیا یہ باتیں کریں گے. اب پھر دوسری بات یہ کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے چن کے نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا قصور، میں چلیے کرپشن تو وہ تو ظاہر GIT بنائے گی، ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. انہوں نے سارے اداروں میں اپنے ان لوگوں کو بٹھایا ہے کہ جو خود بھی کرپٹ ہے. ایک مثال دوں، یہ کیا کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ بھائی ہمیں وہ آدمی بتاؤ کہ جو ہمارا کام کر سکے. مطلب یہ کہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے جو ریکارڈ ہے وہ اتنا خراب ہے کہ وہ سارے وہ کام کر سکتا ہے. آج پاکستان کی جو المیہ ہے نا فضا شکیل، جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بدماش اور مطلب یہ کہ بددیانت اور جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے، اور وہ دراصل یہ کہ ان کو پروٹیکشن ہے گورنمنٹ سے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو الٹ دیتے حکومت کو کہ بھائی یہ قسم کے لوگ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے. تو آج جو پاکستان کے اندر ایک سوال اٹھ رہا ہے نا، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو مزید پولرائز کریں. ابھی سعد رفیق نے ایک جملہ کہا کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. ارے تمہاری اپنی اوقات دیکھو. خود اسحاق ڈار نے اپنے کالم میں آپ کوٹ کر رہا ہوں آپ کو، میں ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں، اخبار میں کوئی تقریباً 18-19 اخبار پڑھتا ہوں، باہر کے بھی. یہاں پہ اسحاق ڈار نے اس بجٹ پر ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں جی ہاں چھپا تھا. اس میں لکھا انڈرسٹینڈنگ دی بجٹ. انہوں نے لکھا کہ بھائی PIA اور ریلوے کا برا حال ہے. یعنی اس کا مطلب کہ ریلوے کے جو وزیر ہیں جناب سعد رفیق صاحب ہیں، وہ اپنے محکمے کو تو سنبھال نہیں رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ فرنٹ پر آ کے نواز شریف کی خوشامد، ان کی کاسلیسی کرنا، اس میں وہ فرنٹ پیج پر آ گئے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ نواز شریف کے جو مخالفین ہیں ان کو بدنام کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں سعد رفیق تم خود ٹوٹ جاؤ گے. تم پاکستان کو توڑنے کی بات کرو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا پاکستان کے بنانے میں کسی ایک بزرگ کا نام ہے نا، کسی ایک بزرگ کا نام بتا دو کہ پاکستان کی تحریک میں شامل تھے. آج ہم لوگوں کو جو غصہ کراچی میں جو بیٹھ کے میں غصہ آتا ہے نا، ہمیں اس لیے غصہ آتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا کردار ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے. بھائی آپ نے برٹش گورنمنٹ سے ہندوستان اور پاکستان نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پہ آزادی حاصل کی نا. آپ نے کسی مطلب معاف کیجئے ہتھیار کی بنیاد پہ، فوج کی بنیاد پہ آپ نے نہیں لی. آپ نے نہتے مسلمانوں نے جو تو یہ جو ہے یہ کہاں سے نکل کر آ گئے کہ پاکستان کو. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اس جملے پہ سپریم کورٹ کو اس کو گرفتار کرنا چاہیے کہ یہ اگر کسی اور ملک میں یہ اپنے ملک کے خلاف یہ بات کریں تو آپ یقین کریں، کر کے دیکھیں. چین میں کر کے دیکھ لیجیے آپ. ابھی ہانگ کانگ میں آپ یہ کہنا ہے زی جن پنگ جو لوگ ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہم تو ڈیموکریسی کے تیار ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ فرائض تو دیکھیں. تو اپنے فرائض نہیں دیکھ رہے، اپنے ریلوے کو تو ٹھیک کر کے دیکھ لیں. خود اسحاق ڈار نے اپنے کالم میں لکھا ہے. چلیں جی، آپ کی جیسے کالر ہے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ آغا مسعود صاحب سے ذرا بات کرنی تھی. جی آپ کیجیے، آپ آن لائن ہیں. اپنا ٹی وی کا والیوم کائنڈلی بند کر دیجیے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی سوال کیجیے بھائی. جی سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا اندر صحافیت کی کرائٹیریا کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے صحافت کی کرائٹیریا کیا ہے جو کسی کو پرسنل ہو جاتے کوئی بھی صحافی؟ ٹھیک ہے چلیں. یہ آغا مسعود صاحب کی ذاتی دشمنی ہے نواز شریف سے؟ نہیں، کسی کی بھی ذاتی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے. یقین کیجیے میں آغا صاحب کے بہاف پہ آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں. جی آغا صاحب جواب دیجیے. ہاں میں اصل یہ کہ جو ہمارے کالر ہیں ان کو تو پہلے سلام. بات اصل یہ کہ ان کی کیا ذاتی دشمنی ہے، ہم تو ان کو کور کرتے کرتے میرا خیال ہے 40 سال سے ہم گزر رہے ہیں. ہم مطلب یہ کہ آئی نو دیز پیپل، آئی نو ایز دا بیک آف مائی ہینڈ.
ہمیں کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہمارا ملک جو اخبارات لکھ رہے ہیں، جو دنیا بھر کے جو اخبارات ہیں جو آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو کیا وہ مطلب یہ کہ ان کے دشمن ہے؟ بھائی جمہوریت میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی. جمہوریت میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، کس طریقے سے اداروں کو مضبوط کریں. جو کام معیار ہے کس طرح اداروں کو مضبوط کیا جائے. آپ مطلب یہ کہ پاکستان کو فروخت کرتے ہیں، پاکستان کو مطلب یہ بیچ کے اپنے ذاتی. اب یہ گئے تھے ہندوستان نریندر مودی کی اس میں حلف برداری میں. فورن آفس نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، لیکن چلے گئے. خیر یہ چلے گئے. وہاں جانے کے بعد یہ ہے کہ یہ گئے اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہاں کے مثل سے، ان لوگوں سے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اس طریقے سے پاکستان بالکل ہاں، تو جو ہمارے کالر ہیں ان سے کہیے کہ بھائی خدا کے لیے حقائق پر نظر رکھیں. ہم ہمارا کسی اچھا پھر ہماری حیثیت کیا ہے بھائی؟ ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آغا صاحب سے بات کرنی ہے کہ ان کو صرف میڈیا کو صرف کراچی اور لاہور نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ نظر گوندل کا بھائی جس سے 2.5 ارب روپے کا کرپشن کا کیس ہے، اس کے بارے میں وہ جماعت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم انصاف لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں ابھی تک کیا بات کی؟ ایک نمبر. دوسرے نمبر پر پشاور میں اسلحے کا کاروبار، وہ بھی بات ہم کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی کر لیں گے. آئی ہے آج بھی پنجاب میں جو بھی آدمی پنجاب اور سندھ میں پکڑا جاتا ہے وہ پشاور اور مردان کا نکلتا ہے. اچھا یہ بتائیے اس کے بارے میں بات کریں، صرف کراچی اور لاہور کے بارے میں بات نہ کریں. چلیں جی، بہت شکریہ. دراصل ہوتا یہ جناب، آپ نے اپنا نام اور تعارف نہیں کرایا. ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے جو خبریں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. اگر ان کوئٹہ ہو یعنی بلوچستان ہو یا KPK ہو، اگر اس حوالے سے خبریں ہوتی ہیں تو پھر ہم ضرور ظاہر تذکرہ بھی کرتے ہیں. لیکن آغا صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ظاہر آئیڈیل سچویشن تو پورے ملک میں نہیں ہے. صحیح. اچھا زیادہ کردار ان پارٹیوں پہ تنقید کا اس لیے بھی نظر آتا ہے شاید کہ یہ بہت عرصے سے دونوں صوبوں میں یا وفاق میں اقتدار میں موجود 40 سال سے مختلف وقفے سے، بالکل 40 سال سے وہ ہے. پھر یہ دیکھیے ان سے یہ امید کی جاتی تھی کہ ایک یہ سبق سیکھیں گے. جو میں نے ابھی ایک چائنی باشندہ تھا اس کی میں نے مثال دی. دیکھیے یہ اتنی ڈھیٹ قوم ہے کہ اس کو جو رول کرتے ہیں ان کی مثال کہ ملک ٹوٹ گیا اور اس کے بعد یہ کہ آپ پھر اقتدار بچانے کے لیے ملک کو داؤں پہ لگا رہے ہیں. سعد رفیق صاحب کا میں نے جملہ کوٹ کیا. دیکھیے یہ جو جملے ہیں یہ وہ ہیں جو موجود ہیں، جو ریکارڈ پر خود کہے ہوئے ہیں. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو یا زرداری صاحب ہوں، پاکستان ان سے منسوب نہیں ہے. پاکستان تو عوام کا ہے. اور عوام جب ان سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، اپنے منشور کے تحت جو ہے نا کام نہیں کرتے اور یہ ان کی فلاح کے لیے کام نہیں کرتے. جیسے ہم نے ابھی سندھ کی بات کی کہ آپ اندرون سندھ چلے جائیے، کتنی بری حالت ہے. بلوچستان میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کو جو سیکرٹری تھا، بارشیں ہوئی ہیں، ہب میں 10 افراد برساتی ریلے میں بہ گئے. مطلب یہ کوئی طریقہ ہے زندگی گزار. دیکھیے ہم نے کتنا لکھا ہے. ہم نے بلوچستان کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جتنا ہم لوگ لکھ رہے ہیں کراچی میں بیٹھ کے، اس لیے کہ ہمارے لیے پورا پاکستان عزیز ہے. اور ہمارے لیے لاہور کراچی نہیں بلکہ ہمارے لیے پورا پاکستان. پارا چنار پہ ہم نے کتنا لکھا، کتنی گفتگو ہم نے کی. اور ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے 3 صوبے جو ہیں افغانستان کے پارا چنار سے ملتے ہیں. مطلب نگرہار ملتا ہے، خوست ملتا ہے اور یہ پکتیا ملتا ہے. اور وہاں پہ داعش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ہندوستان پیسے دے رہا ہے. تو لوگوں کو دراصل نالج نہیں ہے اور لوگ جو ہے نا جذباتی ہیں. اور یہ کہ جذباتی اس لیے بھی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. ان کے پاس معلومات ضرور ہیں لیکن علم نہیں. اگر علم ہوتا ہے تو انسان کو وہ روکتا ہے، اس کو تفہیم عطا کرتا ہے، سمجھ عطا کرتا ہے. ان کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ صحافیوں کو بھی بیچاروں کو اس ڈگر پہ لاتے ہیں. تو ہم تو اور کالی بھیڑیں تو جناب ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال بالکل کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی فاروق بات کر رہا ہوں لاہور سے. فرمائیے فاروق صاحب. ابھی ایک بھائی نے بات کی کہ مریم نواز صاحبہ کو کیوں بلایا گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آغا صاحب نے ان کا وہ یہ جواب نہیں دیا تو میں نے سوچا کہ میں یہ چیز ایڈ کر دوں کہ مریم نواز کو نواز فیملی کی اپنی بات کے بعد بلایا گیا ہے کہ جب انہوں نے منی ٹریل ثابت کرنے کے لیے جن لوگوں کو اس میں ایڈ کرتے گئے ہیں تو ان لوگوں کو بلا رہے ہیں اب جی آئی ٹی والے. اس کے اندر بیٹی اگر ہے وہ قوم کی، اس چیز سے قطع نظر کہ وہ اس کا قد بے نظیر کے مقابلے میں کتنا ہے،
تو اگر بیٹی ہے تو بیٹی کا نام تو انہوں نے خود ہی دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی گھر کی عورت کی اگر وہ خود عزت نہیں کر رہے یا خود اس کو لا کے انہوں نے اس میں شامل کیا ہے, تو انصاف کے لیے تو اگر بیوی فاطمہ جا سکتی ہیں عدالت میں, تو مریم نواز کو تو اس کے مقابلے میں کوئی قاضی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, آپ کی وضاحت بھی سامنے آ گئی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, بالکل ہم اس کی قدر کریں گے. اچھا آغا صاحب, آج 4 جولائی ہے, امریکہ کا یوم آزادی, لیکن اس سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ جو امریکی وفد آیا ہوا ہے پاکستان اور بھارت بھی گیا تھا, اور آج آرمی چیف کے ہمراہ وہ دورہ کر رہے ہیں جنوبی وزیرستان کا, تو یہ ایک روٹین کا دورہ آپ اسے قرار دیں گے یا کوئی ان یوزول یہ دورہ ہے ٹرمپ کی انتظامیہ کے پس منظر؟ دیکھیے میں بتاؤں کہ یہ جو دورہ ہے نا یہ روٹین کا نہیں ہے. اچھا. یہ بڑا اہمیت کا حامل دورہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی ریکی کرنے آئے ہیں. جان مکین, آپ کو معلوم ہے کہ جان مکین کا کیا ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ کا سب سے بڑا جو قصور ہے افغانستان کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اس نے تعداد بڑھا رہے ہیں. ہی از ان سرج آف آرمی, ہے نا. اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو سے بھی انہوں نے اجازت لے لی ہے, اور امریکی جو ہے نا کمانڈر, دیکھیے وہ بھی مطلب اس بات کے لیے تیار ہیں, تو تقریباً مزید 5000 فوج جو ہے نا افغانستان میں آئے گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہی جو پروگرام تھا 1.5 لاکھ پروگرام باراک اوباما نے کیا تھا, تو وہ ان کی جو سرج آف آرمی کا جو کنسپٹ تھا وہ فیل ہو گیا. اس کے بعد اوباما نے بتدریج جو ہے آرمی واپس کی. اس وقت میرا خیال ہے مشکل سے کوئی 10,000 نیٹو کی اور امریکہ کی آرمی موجود ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ اس وقت سے فیصلہ ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ چند دن کے اندر مزید 5000 فوج اتریں گی جس میں نیٹو کی فوج ہے. یہ آئے ہیں پاکستان سے یہ کہنے کے لیے, جناب جارج مکین صاحب کے, دیکھیے آپ نے اتنی بڑی قربانی کی, مسلسل تعریف کر رہے ہیں, اور تعریف کرنی بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے قربانی پاکستان کے سپاہیوں نے, پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے افسران دیے, ان کو تو سلام کرنا چاہیے, کیونکہ وہی لڑ رہے ہیں, اور کو تو کوئی نہیں لڑ رہا, وہی قربانیاں دے رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دو ان کے مطالبات ہیں. پہلا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے جو جنگجو جو مجاہد لڑ رہے ہیں افغانستان کے اندر اپنی حکومت کے خلاف اور فورن فورسز کے خلاف, ان کو ٹیبل پہ بلایا جائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹیبل پہ نہیں آتے ہیں تو پاکستان خود ایسے اقدامات کرے کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ٹیبل پر آئیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو پورس بارڈر ہے وہ تقریباً 2500 میل کا بارڈر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیے جس میں پہاڑ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, درے بھی ہیں, تو پاکستان کس طریقے سے کر سکے. اچھا ایک بات دیکھیے, ان کی امریکہ کی کتنی دوغلی پالیسی ہے. جب ہم پاکستان نے اس سے پہلے چیک پوسٹ پر دیواریں بنانے کی بات کی نا, تو انہوں نے بڑا اعتراض کیا. اب آپ یقین کریں, ایک کینیڈین جرنلسٹ آئی ہوئی تھی, میرے حال ہی میں اس سے ملاقات ہوتے ہوتے رہ گئی, میں مل نہیں سکا, میں وقت پہ نہیں پہنچ سکا ٹریفک جام کی وجہ سے. انہوں نے ایک اخبار میں لکھا کہ جو پاکستان کی جو فوج جس طریقے سے فینسنگ کر رہی ہے, اس سے بہت حد تک جو ہے نا افغانستان سے جو دہشت گرد آ رہے ہیں, داعش کے آ رہے ہیں, القاعدہ کے آ رہے ہیں, ان کی بے کمی ہوگی, روک تھام ہوگی, ان کا انسداد ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جان مکین چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں, اور پہلے بھی انہوں نے ایک فادر آف آل بم ہے نا, مدر آف آل بم چھوڑ کے دے وانٹڈ ٹو گیو دا میسج کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ بہت جلد خود ٹرمپ جو ہے نا ان کا امپیچمنٹ ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر دیا. اچھا اگر صاحب کالر بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, بیمی زمان بول رہا ہوں کوئٹہ سے. فرمائیے رحمان صاحب. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. میں فری لانس جرنلسٹ ہوں, اور آغا صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں. جی اب کیا کہیے کہ ارشاد حسین حقانی جیسے لوگ چلے گئے, آغا مسعود حسین ہمارے لیے, لیکن ان کی ماشاء اللہ کے زمانے میں جو تحریریں ہیں وہ بھی ابھی ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں, اور وہ بھی ہماری لائبریری میں موجود ہیں. آغا صاحب, کیا کوڈ آف ایتھکس ہم پر اپلائی نہیں ہوتا؟ ایک صحافی جو برملا یہ کہے کہ میں فلانی پارٹی سے, کسی بھی ایک پارٹی سے میرا تعلق ہے, اور شام کو وہ ڈیبیٹ میں حصہ لے رہا ہو, یہ کہاں کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اور یہ کہاں کے کوڈ آف ایتھکس ہیں؟ دنیا کے اندر ایسا کوئی جرنلسٹ مجھے بتا دیجئے جو برملا ٹی وی پر آ کر یہ کہے کہ میرے سیاسی لیڈر سے جو ہے, میں اس کا پارٹی ممبر ہوں, میں نام نہیں لیتا, بہت ہی باریش آدمی, بہت ہی اچھے سنجیدہ آدمی, جو شام کو ٹی وی کے اوپر آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ٹی وی کا ایک اس کا باقاعدہ اس کا ممبر ہوں. یہ کس طریقے سے ہم جو ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری جو ہے صحافت کس طرف جا رہی ہے؟ کیا ہم
صحافی جو ہے اس کی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ آنے والے وقت کا تجزیہ کرے اور عوام کو یہ بتائے کہ اب آپ کے ملک میں یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں. جب ہمارا پارٹی افیلیشن ہوگا, آپ کہتے ہیں لفافہ کلچر ایک لیڈر نے انٹروڈیوس کرایا, میں یہ کہتا ہوں کہ لفافہ کلچر کا شکار آپ ہوتے کیوں ہیں؟ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کیا صحافی اتنے امیچور ہیں کہ وہ ایک دم لفافہ کلچر کا شکار ہو جاتے ہیں؟ مجھے آغا صاحب میرے استادوں میں سے ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کی جائے, کیا ہم مقدس گائے؟ بالکل صحیح, بہت شکریہ, بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا. دیکھیے بہت اچھا سوال اٹھایا اور میں ان کا احترام کرتا ہوں, اور میں صرف اتنی میں اپنے آپ کو میں واقعی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری تو ابھی کتاب جو آئی ہے اغوان پیپرز, وہ بھی میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ماشاء اللہ کا جو دور ہوتا ہے وہ بہت خطرناک دور ہوتا ہے, اور یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس قسم کی پابندی لگی ہوئی تھی. پورا پاکستان کے بڑے بڑے اخبار جو تھے وہ بالکل سادے ہو گئے تھے, یعنی ان کو باقاعدہ ان پہ اتنی زیادہ سینسرشپ تھی. دیکھیے ہم تو مطلب یہ کہ آزادی صحافت, معاف کیجیے میں ان کو شاید میرا خیال معلوم ہے, ہم تو جیل میں بھی گئے ہے نا, برنا صاحب ہمارے رہنما ہوا کرتے تھے, ہم جیل میں بھی گئے, لیکن یہ کہ ہم نے کبھی اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا. دیکھیے پوری ایک زندگی کی راہ میں اگر آپ تھوڑے بہت بھی آپ اگر اپنا مطلب کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو آپ کنٹریبیوشن کریں, لیکن اس کو اتنا بلو اپ نہ کریں. ہمارا مقصد پاکستان ہے, ہمارا مقصد پاکستان کے عوام ہے جن کی بہت بری حالت ہے, جن کے پاس کوئی جابس نہیں ہے. انڈسٹریلائزیشن, کل مجھے وائس آف امریکہ نے پوچھا کہ جاب کریٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, میں نے کہا دیکھیے ایگریکلچر پاکستان کا جو ہے کیپیسٹی سے بڑھ گیا ہے نا, اور ایگریکلچر گروتھ بھی زیادہ نہیں ہے. آپ کے معلوم ہے کہ 2 سال پہلے 1.3% تھی, آج جا کے جو اکنامک سروے میں کہا ہے کہ 3.2 ہے. تو اب انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہا, ایف ڈی آئی نہیں آ رہی ہے. جب ایف ڈی آئی نہیں آتا تو ٹیکنالوجی نہیں آ رہی, تو گروتھ نہیں ہو رہی. پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے گروتھ میں جو ہے نا 5.3 کا, جب گروتھ ہے تو پھر بتائیے کہ عوام کی حالت ایسی خراب کیوں ہے, کیوں نوکریاں نہیں مل رہی, کیوں بچے جو ہے نا اپنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کے مطلب پاکستان سے یا تو باہر جا رہے ہیں یا پھر ایسی تنظیموں میں شامل ہو گئے ہیں کہ جو پاکستان کے استحکام کے لیے کام نہیں کر رہے. میں ان کا کوئٹہ سے بڑا احترام کرتا ہوں, اور یہ ہے کہ ان کو میں سلام بھی کرتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے, ہم میں بہت بڑی خامیاں ہو سکتی ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمارے اندر ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہماری آپ کتابیں پڑھیں تو اس کو پس منظر میں دیکھیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. آج بھی ہمارا مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں, ہمارے بہت سے لوگ دوست ہیں. میں نے ابھی چین کے ایک باشندے کا ذکر کیا کہ یہ عجیب قوم ہے کہ پاکستان کو توڑ چکی ہے, اس کے بعد بھی یہ اس کو سبق نہیں سیکھ رہے, اقتدار کی جنگ میں پاکستان ٹوٹا. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن ہے اس چڑیا کی طریقے سے کہ جو آتش نمرود میں چھوٹے چھوٹے قطرے ڈال رہی تھی, تو اور چڑیا ہنسنے لگی کہ تمہاری ایک قطرے سے کیا آگ بجھ جائے گی. اس نے کہا نہیں آگ تو نہیں بجھے گی, لیکن میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہی ہوں. تو یہ ہمارا ان کا جو سوال تھا صاحب کہ کیوں اس وقت صحافی جو ہیں وہ ولنریبل نظر آ رہے ہیں, کیوں وہ لفافہ جرنلزم یا کسی انسینٹیو کی طرف کچھ جھکاؤ. بہت اچھی بات کہی, میں ان کی خدمت میں کروں. دیکھیے میں نے تو کسی جرنلسٹ کا نام نہیں لیا, میں نے صرف بتایا کہ شروع ہوا. دیکھیے ہر آدمی پاکستان میں انسیکیور ہے نا, اتنا انسیکیور ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ کل اس کی جو نوکری ہے برقرار رہے گی نہیں رہے گی. کتنے مطلب یہ کہ چینل سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے, کتنے اخباروں سے نکالا جاتا ہے, ان کو کانٹیکٹ بیسس پہ لیا جاتا ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ وہ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ ایک مورلٹی کا سوال ہے, ایک بہت بڑی مورلٹی کا سوال ہے. یا تو آپ اتنے مستحکم ہو مالی طور پر, یا پھر یہ کہ ایمان آپ کا اتنا مضبوط ہو کہ آپ اس چیز کی طرف آپ مطلب نہیں دیکھیں. لیکن مجموعی طور پر میں ان کی خدمت درج کروں گا اور ہاتھ جوڑ کے کروں گا کہ پورا معاشرہ انسیکیور ہے نا. جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے مطلب معاشیات کا وہ نہیں ہو رہا, لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اگر آپ کو کوئی شخص پیسے دے کے لکھوا رہا ہے تو آپ بیچارے پھر کیا کریں. مطلب یہ کم از کم ایک بات تو میں آپ سے بتاؤں, دیکھیے میں کسی کو مطلب کنڈون نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ جو معاشرہ اپنے عوام کو معاشی طور پر اور سماجی طور پر معاشری طور پر انسیکیور رکھتا ہے, وہاں چیزیں ہوتی رہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل آخری 2-1 منٹ ہیں تو آخری کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام جی فرمائیے گا. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. میرے بھائی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. امین چوہان بول رہا ہوں سہیوال سے. جی فرمائیے. میں نے آغا صاحب سے بات کرنی. جی آپ بات کر رہے ہیں, سوال کیجئے. آغا صاحب سے پوچھنا ہے جی, یہ میرے بھائی نے ادھر سے کہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق بہت بولے ہیں. میں نے صرف گزارش ہے آغا صاحب سے کہ ان سے پوچھیں کہ اس کا والد سائیکل پہ ہوتا تھا. اچھا
آج اتنا پیسہ یہ نواز شریف کے لیے نہیں بول رہا ہے, اس کو پتا ہے اگر حساب شروع ہو گیا تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ایک سائیکل پر تمہارا والد تھا, کفالت چودھری ظہور اللہ نے کی تھی, آج اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا, بس یہی ہے. بہت شکریہ جناب. اب کیا دیکھیے کتنی عمدہ مسائل سے بات کر رہے ہیں, کتنی صحیح بات کی کہ ہم نے تو. اچھا دیکھیے دوسری بات یہ کہ خود ان کا مطلب دوست یعنی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں اور اپنے کالم میں لکھ رہے ہیں کہ کیا ریلوے کا حال ہے, کیا پی آئی اے کا حال ہے. تو میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نواز شریف صاحب کو آگے کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایسا جملے بول رہے ہیں ملک کے خلاف ہے. آپ یقین کریں کہ تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے. یہ گھبرا گئے ہیں, ان کی دولت جو ناجائز طور پر عوام کو انہوں نے استحصال کیا, ملک کا استحصال کیا, ملک کو فروخت کیا, 6 ارزاں فروختاً, ان کو پتہ پڑ جائے گا. چلیں اللہ کریے آغا صاحب کہ ہم بھی دیکھیں یہ کام ہوتا ہوا, اور ہم بھی دیکھیں گے تاج اچھالے جائیں گے. واللہ علم بالصواب. بس خیریت رہنی چاہیے, عافیت رہنی چاہیے. اجازت دیں گے ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے فرنٹ پیج.